بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکی اور صفائی کے آداب۔ خدا نے ان لوگوں کو اپنا محبوب قرار دیا ہے جو پاکی اور صفائی پر پورا دھیان دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان تو یہ ہے کہ آدمی روح کو پاک صاف رکھے، اور آدھا ایمان یہ ہے کہ آدمی جسم کی صفائی اور پاکی کا خیال رکھے۔ روح کی پاکی یہ ہے کہ اس کو کفر اور شرک اور خدا کی نافرمانی اور گمراہیوں کی زندگیوں سے پاک کر کے صاف ستھرے عقیدے اور پاکیزہ اخلاق سے سجائے، اور جسم کی پاکی اور صفائی یہ ہے کہ اس کو ظاہری ناپاکیوں سے پاک و صاف رکھ کر صفائی اور سلیقے کے آداب سے سجایا جائے۔ سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ کیا معلوم سوتے وقت آپ کا ہاتھ کہاں کہاں پڑا ہو۔ غسل خانے کی زمین پر پیشاب کرنے سے پرہیز کیجیے، خاص طور سے اس وقت جب غسل خانے کی زمین کچی ہو۔ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے نہ قبلہ رخ بیٹھیے اور نہ قبلے کی طرف پیٹھ کیجیے۔ فارغ ہونے کے بعد ڈھیلے اور پانی سے استنجا کیجیے، صرف پانی سے پاکی حاصل کیجیے۔ لید، ہڈی اور کوئلے وغیرہ سے استنجا نہ کیجیے۔ استنجا کے بعد صابن یا مٹی سے خوب اچھی طریقے سے ہاتھ دھو لیجیے۔ جب پیشاب پخانے کی ضرورت ہو تو کھانا کھانے نہ بیٹھیے، فارغ ہونے کے بعد کھانا کھائیے۔ کھانا وغیرہ کھانے کے لیے داہنے ہاتھ کا استعمال کیجیے۔ وضو میں دائیں ہاتھ سے کام لیجیے۔ استنجا کرنے اور ناک وغیرہ صاف کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کیجیے۔ نرم جگہ پیشاب کیجیے تاکہ چھینٹیں نہ اڑیں۔ ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیجیے۔ ہاں، اگر زمین بیٹھنے کے لائق نہ ہو یا کوئی واقعی مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں یہ بڑی گندی عادت ہے جسے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے۔ ندی، نہر کے گھاٹ پر، عام راستوں پر، چھایہ دار جگہوں پر حاجت پوری کرنے کے لیے نہ بیٹھیے۔ اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی اور ادب و تہذیب کے خلاف بھی ہوگا۔ جب پخانا جانا ہو تو جوتا پہن کر اور سر کو ٹوپی وغیرہ سے ڈھک کر جائیں۔ جاتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان سے، ان شیطان سے جو نر ہیں اور ان سے جو مادہ ہیں، اور جب پخانے کے باہر آئیں تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اذھب عنی اذی و عافانی۔ خدا کا شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف دور فرمائی اور مجھے عافیت بخشی۔ ناک صاف کرنے یا بلغم تھوکنے کے لیے احتیاط کے ساتھ اگل دان استعمال کیجیے یا لوگوں سے نظر بچا کر اپنی ضرورتیں پوری کیجیے۔ بار بار ناک میں انگلی ڈالنے یا ناک کی گندگی نکالنے سے پرہیز کیجیے۔ اگر ناک صاف کرنے کی ضرورت بھی ہو تو لوگوں سے نظر بچا کر اچھی طرح اطمینان سے صفائی کر لیجیے۔ رومال میں بلغم تھوکنے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے، یہ بڑی گھنونی عادت ہے۔ علاوہ اس کی کوئی مجبوری ہو، منہ میں پان بھر کر اس طرح بات نہ کیجیے کہ سامنے والے آدمی پر چھینٹیں پڑیں اور اسے تکلیف ہو۔ اسی طرح اگر تمباکو اور پان زیادہ کھاتے ہو تو منہ صاف رکھنے پر بھی بہت زیادہ دھیان دیجیے۔ اس کا بھی خیال رکھیے کہ بات کرتے وقت اپنا منہ سامنے والے آدمی کے قریب نہ لے جائیں۔ وضو کافی اہتمام کے ساتھ کیجیے۔ اگر ہر وقت ممکن نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ باوضو رہنے کی کوشش کیجیے۔ جہاں پانی نہ ملے تیمم کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وضو شروع کیجیے۔ وضو کے بیچ میں یہ دعا پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے اور رسول ہیں۔ اے خدا، مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والے ہیں۔ اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تو پاک و برتر ہے اپنی حمد و ثنا کے ساتھ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر تو ہی ہے۔ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میری امت کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی پیشانیاں وضو کے اعضاء انگ نور سے جگمگا رہے ہوں گے۔ تو جو آدمی اپنے نور کو بڑھانا چاہے بڑھا لے۔ پابندی کے ساتھ مسواک کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر مجھے امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر وضو میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ایک بار آپ کے پاس کچھ لوگ آئے،
جن کے دانت پیلے ہو رہے تھے، آپ نے دیکھا تو تاکید فرمائی کہ مسواک کیا کرو، سپتہ میں ایک بار ضرور ہی غسل کرنا، جمعے کے دن غسل کا اہتمام کیجیے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر جمعے کی نماز میں شرکت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امانت کی ادائیگی آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امانت سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا، اس سے بڑھ کر خدا نے کوئی امانت مقرر نہیں کی ہے، اس لیے جب آدمی کو نہانے کی ضرورت ہو جائے تو غسل کریں۔ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں نہ جائیں اور نہ مسجد میں سے گزریے۔ اگر کوئی شکل ممکن ہی نہ ہو تو تیمم کر کے مسجد میں جائیں یا گزریے۔ بالوں میں تیل ڈالنے اور کنگھا کرنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ داڑھی کے بڑے ہوئے بے ڈھنگے بالوں کو کینچی سے ٹھیک کر لیجیے۔ آنکھوں میں سرما بھی لگائیے۔ ناخن کٹوانے اور صاف رکھنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ سادگی اور سنتولن کے ساتھ مناسب ساز سجا کا اہتمام کیجیے۔ چھینکتے وقت منہ پر رومال رکھ لیجیے تاکہ کسی پر چھینٹے نہ پڑیں۔ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کیجیے، یعنی کہ خدا کا شکر کہیے۔ سننے والا یرحمک اللہ کہے گا، خدا آپ پر رحم فرمائے کہیں، اور جواب میں یہدیک اللہ، خدا آپ کو ہدایت دے کہیے۔ خوشبو زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ آپ سو کر اٹھنے کے بعد ضرورتوں سے فارغ ہو کر خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔